جو بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ وہ ہیں جو میری رضا کی خاطر اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایران کے فاتح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت ایمان والوں نے، صحابہ کرام نے مدائن کے علاقہ کو فتح کیا۔ کسرا کا تاج جو ہیرے جواہرات کے ساتھ مزین تھا، گراں قدر ہیرے جواہرات لعل اس تاج کی زینت بنے ہوئے تھے، اور ایک ایک ہیرا، ایک ایک لعل اللہ بہتر جانتا کتنے کتنے ہزار دینار کی قیمت کا تھا۔ بادشاہ کا وہ تاج تھا سر پر رکھنے والا، اس سے تو قالین جو بنایا ہوا تھا زرتفت کا، جس پر بیٹھ کر وہ کھانا وانا وغیرہ کھایا کرتے تھے، وہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا جڑا ہوا تھا۔ اس کی جو قیمت ہے اتنی زیادہ تھی کہ آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تاج کتنا قیمتی ہوگا۔ اس کے تاج کو ایک فقیر قسم کا مفلوق الحال سپاہی لے کر، جس کا لباس بھی پھٹا پرانا تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، بدن میلا کچیلا تھا، غمازی اس کی حالت کر رہی تھی، یہ بندہ بہت ہی غریب اور مفلوق الحال ہے، مسلمان مجاہد تھا، ایمان والا تھا، میرے نبی کا صحابی تھا۔ یہ وہ تاج لے کر جب اس کے محل کے سے مال غنیمت کو اکٹھا کیا گیا تو صحابہ اکٹھا کر رہے تھے مال غنیمت، تاج لے کر یہ جوان امیر المومنین بلکہ اپنے سپہ سالار حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کے خیمے میں داخل ہوا، ان کے سامنے تاج پیش کیا کہ یہ کسرا کا تاج ہے، مجھے ملا ہے، لے لیجئے۔ سپہ سالار فوج نے، کمانڈر چیف نے اس تاج کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، کوئی ایک بھی ہیرا، ایک بھی موتی کم نہیں تھا، وہ سارا تاج ہیرے جواہرات سے جڑاؤ تھا، کسی ایک جگہ سے موتی، کوئی ہیرا، کوئی جوہر اترا ہوا ہوتا تو صاف نظر آ جاتا تھا، مگر اس میں تو کچھ بھی نہیں اتارا گیا تھا۔ سپہ سالار نے ایک نظر اس تاج کو دیکھا اور دوسری نظر اس نوجوان کو دیکھا۔ نوجوان مفلوق الحال تھا اور تاج بہت ہی قیمتی۔ اگر یہ ایک بھی ہیرا اتار لیتا تو سپہ سالار نے کون سا پہلے تاج کو دیکھا ہوا تھا اس پر کتنے ہیرے لگے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ اس کی جگہ خالی ہوتی ہیرے کی۔ سپہ سالار سوال کر لیتا یہ ہیرا کدھر گیا، تو اگر وہ سپاہی یہ کہہ دیتا مجھے اسی طرح ملا ہے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی بھی جواب دینے کی دلیل باقی نہ رہتی، وہ تاج قبول کر لیتا۔ کس سے تاج نہیں رکھا، ایک ہیرا اگر اتر گیا ہے تو معلوم نہیں کہاں گر گیا ہوگا، کون جانتا تھا، مگر اس نوجوان نے تو ایک بھی ہیرا نہیں اتارا تھا، ایک بھی موتی نہیں اتارا تھا، سونے کا ایک بھی ٹکڑا اس سے جدا نہ کیا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع و تاج تمام و کمال سپہ سالار کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ حالانکہ لانے والا محتاج تھا، غریب تھا، پھٹا پرانا لباس ہے، حالت غیر ہے، اس بات کی غمازی ہو رہی ہے یہ بندہ بڑا غریب ہے، بڑا نادار ہے۔ سپہ سالار نے ایک نظر تاج کی طرف دیکھا، دوسری نظر اس نوجوان کی طرف دیکھا جو لانے والا تھا، پھر سوال کیا نوجوان بتاؤ گے تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے، بتاؤ گے؟ نوجوان جو تاج لے کے آیا تھا اس سے جواباً کہا آپ کیا چاہتے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو میرے نام کی، میرے باپ کے نام کی ضرورت آپ کو کیا ہے، میرے قبیلے کے بارے میں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سپہ سالار کا حکم ماننا سپاہی پر فرض ہوا کرتا ہے، کمانڈر چیف کا حکم ماننا۔ اس نے دوبارہ حکم دیا میں تمہیں پوچھ رہا ہوں، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے؟ سپاہی نے بڑی شان بے نیازی سے کہا تم کیا کرو گے، یہی ہوگا نا کہ تم نے دیکھے سے دیانتداری سے کام لیا۔ سپاہی بھانپ گیا تھا کہ یہ کبھی تاج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی میری جانب دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کو چندھا دینے والا تاج ان کو حیران کر رہا ہے کہ اس سے کیسے مجھے لا کے دے دیا۔ وہ سپاہی کہنے لگا مجھے معلوم ہوتا ہے تو میرا نام پوچھ کر یہی کچھ کرو گے نا، میرا نام، میرے باپ کا نام، میرے قبیلے کا نام امیر المومنین کو بتاؤ گے کہ کسی شخص اس قدر دیانتداری سے کام لیا، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے قبیلے کا نام یہ ہے، پھر امیر المومنین خوش ہو کر مجھے کچھ انعام دیں گے، یہی مقصد ہے؟
تو سپہ سالار نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں یہی چاہتا ہوں۔ تو اس سے بڑی شان بے نیازی سے یہ جواب دیا، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرے نام سے واقف ہے، اس کے میرے ابا کا نام بھی آتا ہے، وہ میرے قبیلے سے ہی واقف ہے، میں نے کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اپنے رب کی رضا کی خاطر عمل کرنا۔ ان لوگوں کے لیے قیامت